محترم خواتین و حضرات، بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام ہمارا ہے محفل شعر و موسیقی، اور موضوع ہے آج ہمارا ہندوستانی موسیقی میں غزل گائیکی کے غنائی اسالیب، اور مہمان شخصیت ہیں ہماری یاسر اقبال صاحب۔ یاسر اقبال صاحب کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ یاسر صاحب یہاں ایک فیڈرل گورنمنٹ کالج میں ٹیچنگ کرتے ہیں، لیکچر ہیں، اور لٹریچر پڑھاتے ہیں، اردو زبان و ادب سے وابستہ ہیں، لیکن موسیقی ان کا میدان ہے۔ موسیقی میں انہوں نے تحقیقی مقالہ بھی لکھا اور آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، بہت سا انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ تھیوریٹیکل موسیقی میں بہت کم لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو تھیوری پڑھاتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ 2 سیشن ہوں گے اس کے۔ ایک میں پہلے سیشن میں وہ کچھ آپ کو بتائیں گے غنائی اسالیب ہوتے کیا ہیں، اور خاص طور پر غزل، ہندوستانی غزل جو ہے بہت شور شرابہ ہو چکا، تھوڑا سا آرٹ میوزک کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں، اور دوسرے حصے میں وہ کچھ آپ کو اسالیب جو ہے وہ گا کے ہارمونیم کے ساتھ کچھ بتائیں گے بھی۔ یقیناً یہ ایک بہت اچھا سیشن ہوگا، اور آخری 8-10 منٹ جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے لیے ہوں گے۔ ہمیں امید کرتے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں لائیو ان کے لیے بھی، اور جو آڈیئنس بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی، وہ ضرور اس میں شامل ہوں۔ کوئی سوالات ہوں تو ضرور کی میں دعوت دیتا ہوں یاسر اقبال صاحب۔ آج کا موضوع بنیادی طور پر بڑا منفرد سا موضوع ہے، کیونکہ اس کا تعلق بنیادی طور پر تو آرٹ سے ہے، اور یہ ایک زیادہ تعلق اس کا تو سننے سے ہے، کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ فن پر گفتگو کرنے کی بجائے اسے محسوس کیا جائے، اس کی تاثیر کو محسوس کیا جائے۔ فنون لطیفہ میں موسیقی کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا تعلق جذبات اور احساسات سے ہے براہ راست، بلکہ میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ انسانی جذبوں میں بعض جذبے ایسے ہوتے ہیں جن کی ترسیل زبان میں نہیں ہو سکتی، اور وہاں پر موسیقی کی وہ راگ یا وہ خاص آہنگ جو ہے ایسے جذبوں کا منتقل کرتا ہے، اس کی ترسیل کو آسان بناتا ہے، جو زبان کی اقلیم سے باہر ہوتے ہیں کہ جذبوں کا میں اس موضوع کو دیکھ رہا تھا تو بیسیکلی میرا اس پہ جیسا قاسم صاحب نے بتایا ہے، میں لکھتا بھی رہا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے بڑی محسوس کی ہے کہ موسیقی باقی سننے کی چیز ہے، اور اس پہ اپنے ہی یہ تو وہ تجربات ہیں، وہ خیالات ہیں جو ہم اخذ کرتے ہیں موسیقی کی کوئی چیز سن کے، جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ غزل گائیکی سے ہے، اور غزل گائیکی کے مختلف شیپس، جو غنائی شیپس مختلف ادوار میں ہمارے تک پہنچی ہیں، اور آج اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جو مجھ سے ہو سکا تو میں ان غنائی اسالیب کو پریکٹیکلی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اردو کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی شاعری کی اصناف ہیں، اس میں یہ امتیاز غزل کو زیادہ حاصل ہے کہ ایک تو یہ بہت جلد دائرہ ترنم میں داخل ہوئی، دوسری جہاں اس کی ترقی اور ترویج میں مشاعرہ کلچر نے بنیادی کردار ادا کیا، وہاں موسیقی کا بڑا ہی ایک اساسی کردار رہا ہے۔ غزل گائیکی کے شکل میں اردو غزل جس طرح آگے بڑھی اور پہنچی، اور خواص کے دائرے سے نکل کر عوامی سطح پر اظہار اس کا ہوا، اس میں یقیناً غزل گائیکوں کا بنیادی رول رہا ہے۔ میں آج 2-3 باتیں غزل کے آغاز کے حوالے سے کروں گا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو غزل ہے یہ امیر خسرو سے منسوب ہے،
لیکن چند ایک بنیادی باتیں، کچھ ایسے تاریخی حقائق ایسے ہیں جس سے ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ غزل امیر خسرو سے پہلے بھی موجود تھی۔ مثلاً اگر ہم فارسی کے ایک ایران کے خسرو پرویز کے دور کے ایک گائک تھے، ان کے درباری باربز کے، انہوں نے 30 لحن جو ہیں انہوں نے ایجاد کیے تھے۔ اس کے اندر ایک لحن غزل بھی ہے، اور اس دور میں اس لحن میں کچھ مقطعات اور کچھ فارسی ایسی رباعیات پڑھی جاتی تھیں، کچھ ایسی چیزیں پڑھی جاتی تھیں اس لحن میں، مخصوص اس لحن غزل کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص ہندوستانی موسیقی میں بھی ایک خاص حصہ ہے، بلکہ مندروں سے باہر نکالنے میں اور ان کو سیکولر بنانے میں موسیقی کو اصل کردار تو امیر خسرو کا رہا ہے، اور امیر خسرو کے بعد ہمارے مسلمان فنکاروں کا، تانسین کا، اور اس طرح بہت سارے جو اپنے اپنے دور میں تھے۔ لیکن خسرو نے بہت سارے ایرانی راگوں کو ہندوستان میں نہ صرف متعارف کرایا، بلکہ ہندوستانی موسیقی کے اندر جو مروج اس وقت مقامی راگ تھے ان کی آمیزش سے نئے ایک اسلوب پیدا کیے، اسالیب پیدا کیے ان راگوں میں، جس میں ایمن راگ مشہور و معروف ہے، حضرت امیر خسرو سے بھی منسوب ہے، زیلف ہے اور بسیط ہے۔ ایسے کئی راگ ہیں امیر خسرو سے جو ہندی اور ایرانی موسیقی کے آہنگ کی آمیزش اس میں شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غزل کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ امیر خسرو نے غزل، قول، ترانہ ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ غزل میرے خیال میں اس وقت غزل سے مراد وہی لحن غزل ہی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ضیاء الدین برنی کی ایک مجھے ان کی تاریخ میں ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ لڑکپن میں، یہ دوست تھے امیر خسرو کے، ہم عصر تھے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ ہم لڑکپن میں ہم جو ہے دلی کی گلی کوچوں میں غزل کی بازگشت سنتے تھے، غزل سننا کرتے تھے، اور یہ منہ چڑھ کے بولنے والی اس وقت صنف تھی، اور امیر خسرو خود اس سے اس قدر جو ہے غزل کی طرف راغب ہوئے کہ انہوں نے اس وقت 3 جو ہے ٹیکسائلی وہ اسالیب متعارف کرائے، جس میں مختلف غزل کے آہنگ انہوں نے پیدا کیے، غزل کو گا کر اور غزل کو سکھانے کا آہنگ، غزل کو یعنی غزل کی دھن پہلے اور اس کے اوپر کلام لکھنا، یہ ایک ان کا ایک اسلوب تھا، کیونکہ اس وقت امیر خسرو نے باقاعدہ طور پر اس صنف کی طرف توجہ دی، اور نصرت خاتون غالباً اور ترمتی خاتون کا غالباً ذکر ملتا ہے کہ جو امیر خسرو کے عہد میں غزل گایا کرتی تھی، اور امیر خسرو خود ان سے گوایا کرتے تھے، غزلیں لکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو غزل امیر خسرو سے پہلے وہ لحن موجود تھا، کیونکہ غزل کا ایک خاص سٹائل ہے، ایک بڑا لائٹ سا، ایک بڑے لطیف پیرائے میں وہ گایا جاتا ہے غزل کو، جس طرح آج بھی ہمارے ہاں بھاری بھر اگر غزل کے اسلوب میں بہت کرختگی دکھائی جائے تو غزل کی جمالیات مجروح ہو جاتی ہیں، کیونکہ غزل ایک بہت ہی ایک لطیف گائکی ہے، ایک بہت ہی نازک انداز میں اس کو گانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم میر خسرو کے عہد میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، میر خسرو نے چونکہ یہ دور ایسا تھا، پھر غزل کا چلن ایسا ہوا کہ یہاں پر 2 سطح پر غزل آگے بڑھنے لگی، ایک پیشہ وارانہ اسلوب غزل میں رواج پانے لگا، اور دوسرا صوفیانہ اسلوب جو ہے وہ بھی غزل کے اندر چلتا رہا۔ پیشہ ورانہ جو غزل کا اسلوب تھا، اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ میر خسرو کے دور میں کچھ گائک ایسے تھے جو اس صنف کی طرف راغب تھے، اور وہ اس کو بڑے سازوں کے ساتھ گایا کرتے تھے۔ انہیں پیشہ وارانہ فنکار جو تھے وہ سازوں کا سہارا بہت لیتے تھے، اور صوفیہ کے حلقوں میں سازوں کی اتنی زیادہ سازوں کا استعمال ممنوع سمجھا جاتا تھا، وہ زیادہ تر کلام کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اور میر خسرو کا خود ایک اپنا قول ہے کہ میرے نزدیک شاعری جو موسیقی ہے
وہ اگر کلام سے خالی ہے تو محض اوں آں کی آوازوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی میر خسرو کہتے تھے کہ موسیقی کی اصل معنویت اس میں موجود کلام سے ہی بنتی ہے. مگر ہم تو سنتے ہیں کہ وہ ستار، ان کی اجازت ستار میں تو کوئی بول ہوتے نہیں. اچھا، ستار کے حوالے سے یہ بھی ہے تحقیق، لیکن بہت سارے ہمارے محققین نے ستار جو ہے میر خسرو سے اس تحقیق کو آگے بڑھایا ہے کہ میر خسرو سے پہلے بھی موجود تھا. رشید ملک صاحب نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وینا کی ایک ترقی یافتہ شکل تھی، وینا ایک ساز تھا اس کی. لیکن یہاں میں آگے بات کروں گا کہ سازوں کی موسیقی کے اندر کیا معنویت ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایک غزل کے حوالے سے کہ غزل کی اصل اہمیت اس کے بولوں کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ اس میں بنی. یہ دو طرح سے اردو غزل گائکی جو ہے ان دو حلقوں میں رواج پانے لگی، اور صوفیاء کے ہاں تو غزل گائکی کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی، اور حال و کال کی ان کی جو محفلیں ہوتی تھیں غزل کو جس طریقے سے وہ اس وقت میر خسرو کے دور میں جو صوفیاء کی ہمیں ملتی ہے کچھ روایات کہ وہ سازوں کا سہارا اتنا نہیں لیتے تھے، بلکہ ستار یا کوئی دف اور اس طرح ہلکا پھلکے سازوں کے ساتھ زیادہ فوقیت جو ہے، زیادہ زور وہ کلام کے اوپر ہی ہوتا تھا. لیکن دوسری طرف پیشہ ورانہ جو سٹائل تھا گانے والوں کا، اس میں وہ سازوں کا بہت زیادہ سہارا لیتے تھے. آگے ہم غزل کی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دکن میں بھی غزل گائکی ہوتی رہی، شمالی ہند میں، اور بالخصوص لکھنؤ کے اندر تو غزل گائکی کا بڑا ہی مضبوط چلن رہا. بلکہ اگر ہم غزل گائکی کی ترقی کو دیکھیں تو لکھنؤ میں کلاسیکی کا جو کلاسیکل غزل کی اصناف تھیں وہ تو ختم تقریباً یعنی نیم کلاسیکی موسیقی کو زیادہ، جس میں ٹھمری، غزل، دادرہ یہ زیادہ رواج پانے لگی. ایک تو مذاق سخن بھی وہاں کے لوگوں کا ایسا ہی تھا کہ وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہوئے تیزی سے، اور پھر یہ عوامی سطح پر جس طرح اظہار ہو رہا تھا اور عوامی جذبات اور احساسات کا ان اصناف میں جس طرح بہتر ہوتا تھا. پھر اگر ہم اصناف موسیقی کی کلاسیکل حوالے سے اگر ہم بات کریں، جیسے دھرپت ہے، خیال ہے، یا دھرپت سے پہلے دھرو اور پد، یہ دونوں الگ الگ صنف تھیں. ان کو ملا کر ایک اور صنف بنائی گئی جسے دھرپت کہا گیا. دھرپت کے بعد خیال کا درجہ آیا، پھر خیال کے بعد جب ہم نیم کلاسیکل موسیقی میں داخل ہوتے ہیں تو غزل، ٹھمری اور یہ چیزیں آتی ہیں. غزل بنیادی طور پر ایک سیکولر صنف ہے گائکی کے حوالے سے، خیال کی طرح، کیونکہ دھرپت جو تھا یہ مضامین کے اعتبار سے بھی یہ ایسی گائکی تھی جس کے اندر بڑی پابندی کی جاتی تھی، اور گائکی کے لحاظ سے بھی اس میں بڑی ہی پابندی ہوتی تھی کہ اس کو ایک خاص اس میں حدود میں رہ کر گائک کو گانا پڑتا تھا، آزادی نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ. خیال گائکی کے اندر راگ کا روپ سروپ بنانا اور اس کو پھیلا کے گانا یہ گائک کے اوپر ہی منحصر ہوتا تھا کہ وہ کس قدر راگ کو اجاگر کر سکتا ہے، اس کی شکل، اس کی وضاحت، اس کی پورا نظام جو ہے اس کے سروں کا دکھا سکتا ہے. اردو غزل گائکی نے ایک خیال گائکی کے اثرات کو بھی قبول کیا، اور دھرپت کے اثرات بھی اس پہ پڑے، اور ٹھمری کے اثرات بھی اس پہ پڑے. اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہماری غزل گائکی کی جو روایت ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ مختلف سٹائلز میں آگے آتی رہی. اگر ہم جدید غزل گائکی کا دور دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں 1902 میں یا 1901-2 میں جو کلکتہ میں گراموفون کی ایجاد ہوئی اور وہ ایک دور کا آغاز ہوتا ہے، اس میں وہ لکھنؤ کی فنکار، خواتین فنکار جو تھیں جو ایک خاص حلقوں میں گایا کرتی تھیں، ان کو ان کی ریکارڈ کیا گیا ان کو، جس میں گوہر جان اور رسولن بائی اور اس طرح بہت ساری گائکہ تھیں جو اس طرف آئیں. تو یہ ایک ایسا فورم تھا گراموفون کے آنے سے ان کو میسر ہوا جس میں اردو جو غزل گائکی ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک مضبوط
صنف موسیقی کے ساتھ آگے بڑھی، اور آگے چلتے چلتے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد غزل کا جو ابتدائی دور ہے اس پہ ہمیں ٹھمری کے اثرات بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ غزل جو ہے شروع میں جہاں جس جغرافیہ جو اس کے اوپر اثر انداز ہوا، لکھنؤ کا وہ تہذیب اور وہ کلچر، ثقافت، وہ ٹھمری اس سے پہلے مروج تھی، گائی جا رہی تھی۔ وہی فنکاروں نے جب غزل کو گایا تو وہ ٹھمری آہنگ ان کے اوپر غالب رہا، اور اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو غزل کے گائیکی کی ابتدائی جو ہمیں شکل نظر آتی ہے وہ ٹھمری آہنگ میں نظر آتی ہے۔ برکت علی خان صاحب کا نام میں لینا بھول گیا، جو ہمیں اس میں استاد برکت علی خان کی غزل گائیکی پر واضح ٹھمری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بیگم اختری جو تھی ان کی غزل گائیکی کے اوپر واضح ٹھمری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں آگے چلتے جائیں تو ہمیں غزل کا جو ایک بڑا مضبوط دور نظر آتا ہے وہ یہ جب اس نے خیال انگ کو اپنے اندر جذب کیا، غزل گائیکی پر خیال کی گائیکی کے جو اثرات مرتب ہوئے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غزل جو صرف اور صرف ایک اس کا غنائی لہجہ جو تھا بڑا محدود ہوتا تھا، لیکن اب اس میں اس قدر پھیلاؤ آ گیا، اس کا کینوس اتنا بڑھ گیا کہ اب اس میں گانے والے کو پوری آزادی تھی، راگ کا آلاپ دینے کی بھی، راگ کے پورے راگ کو اس کو پھیلا کر راگ میں گانے کی پوری آزادی تھی۔ اور خیال انگ جو تھا غزل کا، اس میں یہ خوبی یہ تھی کہ اس میں بڑے ہی اس کو پھیلا کر گایا جاتا تھا، اور خاص کر اس میں وہ تمام مبادیات جو خیال کی تھی اس کو غزل میں گائیکی کے اندر اس کو اپنایا گیا۔ پھر گیت انگ بھی آیا، پھر فلمی کے اندر ہم فلمی انگ جب دیکھتے ہیں کہ مجرئی انگ جو ہے وہ خاص کر لکھنؤ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ کی گئی، اور فلمی دنیا کا جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں مجرئی انگ میں غزلیں بہت گائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن غزل گائیکی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ترقی یافتہ دور جو دور زریں ہے وہ خیال گائیکی کا ہے اصل، اور غزل گائیکی نے جو اپنا اسلوب متعین کر لیا ہے، جو بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس میں غزل کا پورا آہنگ اب بھی متعین ہو چکا ہے۔ جب بھی ہم غزل گائیکی کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک خاص وہ ایک اس کی شکل بنتی ہے کہ ایسی ہوگی غزل، یعنی وہ پرانے سٹائل وہ اب ختم ہو گئے۔ لیکن جب بھی ہم غزل کا نام وہ مہدی حسن، اور جب ہم دیکھتے ہیں مہدی صاحب نے جس طرح غزل کو اس کے اسلوب کو متعارف کرایا، اور خاص کر خیال انگ کو جس انداز سے غزل گائیکی کے اندر اپنایا، غزل کا ایک اپنا ہی سٹائل بن گیا۔ اور آج بھی ہم جب بھی غزل گائیکی سنتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ غزل ایسے ہوگی جس طرح اس کا پھیلاؤ ہے راگ کے ساتھ، اور ویسے بھی غزل کے اندر یہ گنجائش بھی رہی ہے کہ وہ اس نے تمام اصناف موسیقی کے اثرات کو، اس کی مبادیات کو، اس کے اصول و ضوابط کو اس کے اندر گنجائش ہے کہ اس کو دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم غزل کی گائیکی کے اندر پوری طرح ہی اگر ہم خیال کے اصول و ضوابط کو فالو کرنے لگیں تو غزل کی جو گائیکی ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، اس کی جمالیات، اس کی گائیکی، کیونکہ یہ ایک شاعری کی گائیکی ہے، اور گا کر شاعری کو ایک طرح سے گانا ہے، اور بنیادی طور پر اس میں دو چیزوں کا گائک کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو پہلے جتنی اصناف تھیں خیال، وہ راگ کی گائیکی ہوتی تھی، راگ گانا، بول نہیں گانے، بولوں کا تو سہارا لینا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے محمل لفظ بھی نظر آ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ گائک کیا کہہ رہا ہے، لیکن اصل بنیادی طور پر خیال گائک جو ہوتا تھا وہ زیادہ زور راگ کے اوپر اس کی شکل بنانا، یعنی سروں کے ذریعے ایک جذبے کی ترسیل کی جاتی تھی۔ راگ کی اپنی ایک خاص رس ہوتا تھا جو اس خاص موڈ کے ساتھ، اس کے جذبے کے ساتھ مربوط کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ اور غزل کی طرف جب ہم آتے ہیں تو غزل کے اندر ایک موڈ تو ہے نہیں،
اس کے ہر شعر کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا ایک موضوع ہے، اور غزل کے گائک کے لیے پھر لازم ہو جاتا ہے، پہلی بات ہے کہ اس کا شعری ذوق جو ہے وہ بھی بلند ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دھن ترتیب دے غزل کے لیے وہ مکمل طور پر غزل کی جو جمالیات ہے اس سے اور اس کی معنویت سے پوری طرح مربوط ہو. یعنی ایسا نہیں ہو کہ غزل کے موضوعات کچھ اور کیفیت سے جڑے ہوئے ہوں اور غزل کی دھن جو ہے وہ کسی اور جذبے کی طرف ہو. تو ایک یہ بنیادی بات ہے. دوسری ایک بات ہے کہ غزل گائک کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اس کو کلاسیکی موسیقی کا پورا ادراک ہونا چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بلکہ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غزل کی گائکی کے اندر آپ کو موسیقی کے جو پکا گانا جسے کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی تمام وہ جو تربیت ہے، اس کی باتیں ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر گانا پڑتا ہے غزل گائکی کو. اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو تال پر وقوف نہیں ہے، پھر بھی غزل گانے والا بہت سی کمزوریوں سے دوچار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لے سے کھیلنا پڑتا ہے. یعنی بیک وقت غزل گائک اس نے سامع سے بھی رشتہ استوار رکھنا ہے، کیونکہ اس نے ایک جو غزل کے اندر معنویت ہے اس کی اثر آفرینی کو بھی برقرار رکھنا ہے، اس کی معنی آفرینی کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے تال کے ساتھ، اور وہ جو تال ہے وہ جو ٹھیکہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی اس نے اپنی دکھانا ہے، اس کو بھی لے کو بھی قائم رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایک آ جاتا ہے کہ اس جس راگ میں غزل گا رہا ہے اس کے سروپ جو ہے، اس کی شکل جو ہے، اس کو بھی بگڑنے نہیں دے، اس کو بھی نہیں جانے دینا ہاتھ سے. یعنی بیک وقت غزل گائک جو ہے یہ ایک ایسی آزمائش سے غزل گانے کے دوران دوچار ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، مہدی صاحب نے جو اس کو جس طریقے سے دکھایا ہے، تو ایک طرف بڑی ایک آزمائش میں غزل گانے والوں کو ڈال دیا ہے، کیونکہ اب وہ ایسا ان کا ایک اسلوب متعارف بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متعین ہو چکا ہے غزل گائکی کا، کہ جب بھی غزل گانے والا ہے وہ ان 3 درجوں پر پوری طرح اس کا ہوتا ہے. اگر وہ اس میں سے ایک طرف بھی کمزوری آ گئی تو وہ پوری غزل گائکی جو ہے وہ مجروح ہو جائے گی، اس کا تاثر جو ہے ختم ہوتا چلا جائے گا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ غزل گائکی جو لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے، بلکہ ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ شروع میں تو غزل کو ہمارے جو گھرانے کے اساتذہ تھے وہ منہ تک نہیں لگاتے تھے. اس کے ساتھ سیم وہی سلوک ہوا جو شمالی ہند میں فارسی کے شعراء اردو کے ساتھ شروع میں کرتے تھے، کہ وہ کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کوئی اردو کا شعر کہہ دیا تو کہہ دیا، ورنہ اسے تو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں شروع میں یہ غزل کی گائکی کی طرف بڑے جو استاد تھے موسیقی کے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں آ رہے تھے کہ یہ کوئی گائکی ہے، یہ تو بچوں کا گانا ہے، یہ راگ سے ہٹ کے یا راگ میں. لیکن بعد میں ہمارے غزل گائک جو تھے انہوں نے کچھ ایسے امکانات روشن کر دیے، کچھ ایسے اس میں نئے تجربات کیے کہ غزل کو اس دائرے میں شامل کر لیا جہاں کلاسیکل کا درجہ بھی اس کو حاصل ہے اور نیم کلاسیکل کا بھی، اور یعنی اس کو گیت کا بھی درجہ حاصل ہے. تو یہ ایک بڑی غزل کی خاصیت ہے کہ اس میں غزل بیک وقت جو ہے اس کا دائرہ بڑا پھیلا ہوا ہے. اور آج میں چاہ رہا تھا کہ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ شروع میں کہ ہماری جو موسیقی ہے، اگر ہم اس کو دیکھا جائے اس کی تاثیر کے لحاظ سے، تو ہماری یہ برصغیر پاک و ہند کی موسیقی کی بات کر رہا ہوں، یہ خوش بختی ہے. شاید ہمارے پاس یہی ایک مشرق کے پاس ایک چیز ہے جس پہ ہم بڑے نازاں ہیں. حالانکہ ہر خطے کی اپنی ایک موسیقی کا اپنا ہی ایک مزاج ہوتا ہے، اور ہر خطے کی موسیقی اس کے جغرافیے کے ساتھ بہت جڑی ہوتی ہے. اور میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک بات شروع میں کیجی کہ اردو میں اور بھی بہت ساری اصناف تھیں، قصیدہ بھی تھا، مثنوی بھی تھی، مرثیہ بھی گایا بھی گیا، مرثیہ خوانی بھی ہوتی رہی، قصیدہ. لیکن یہ اصناف کیوں
موسیقی کے دائرے میں وہ مقام پیدا نہ کر سکیں جو غزل کر گئی. حالانکہ غزل بھی اصناف شاعری میں سے ایک صنف تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی نہیں گائی جا رہی، گائی بھی جا رہی ہے لیکن ہماری جنوبی ہند کی جو مثنوی ہیں جو وہ نہیں گائی جا رہی، یا اس میں ہم دیکھتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہماری اردو غزل کا جو عروضی نظام ہے وہ ہماری ہندوستانی موسیقی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. اور وہ اس طرح بھی ہے ویسے کہ جو عروض ہوتے ہیں جس زبان کے بھی، وہ اس خطے کی موسیقی سے بہت حد تک جڑے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ عربوں کا جو علم عروض ایرانیوں کے پاس پہنچا تو ایرانیوں نے اس میں سے بہت ساری ترامیم بھی کی بحروں میں. کچھ بحریں جو ان کے اپنے موسیقی کے آہنگ سے مخالف تھیں ان کو ہٹا کر اس کو ایسی بحریں اس میں ترتیب دی جو ان کے اپنے موسیقی کے آہنگ سے جڑی ہوئی تھی. وہی علم عروض جب ہندوستان میں ہمارے پاس آتا ہے تو یہاں پر بھی کئی نئی بحریں بنائی جاتی ہیں. امیر خسرو نے بہت ساری بحریں بنائیں، اور ان کی اکثر بحریں جو ہمارے ہیں بہت سارے ہمارے جو تالے ہیں موسیقی کی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بحر کا نظام ہے یہ پوری طرح ہمارے ہاں جو غزل کا جو عروضی نظام ہے یہ ہماری ہندوستانی موسیقی کے ساتھ اس کے آہنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور غزل کی یہ خوبی ہے اسی وجہ سے کہ یہ بہت جلد دائرہ ترنم میں داخل ہوئی، اس کو گانے میں آسانی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اپنے ایک خاص تغزل، یہ جو اس کا خاص عنصر ہے، اس کی اپنی ایک نغمگی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک موسیقیت ہے. بلکہ قافیہ اور ردیف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر غزل کو ہم تحت اللفظ بھی پڑھ رہے ہوں اوزان کے ساتھ تو ایک بڑا ہی احساس ہوتا ہے اس کی موسیقیت کا اس میں موجود. اور میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی اصناف بدلتی گئیں لیکن غزل پھر بھی غزل رہی، اور وہی اس کا قافیہ، وہی اس کی ردیف، وہی اس کی شیریں لہجہ اس کا وہی باقی رہا. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزل کے اندر وہ خوبیاں. اور میں ایک اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر لوں. میرے کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری غزل کی کوئی دھن بنائی جائے. اچھا، یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ بہت ساری ایسی غزلیں ہیں جن کی دھن آپ کوشش کریں بن تو جاتی ہے، مطلب ویسے تو آپ نثر بھی دھن میں پڑھ سکتے ہیں نا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے شعراء بھی ہیں جن کی غزلیں جو ہیں وہ اگر دھن بنائی جائے تو وہ مزہ نہیں بن رہا ہوتا. اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن میں نے جو وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ ایسی غزلوں میں کہ ہر لفظ کی بھی اپنی ایک موسیقی ہے، اور لفظ کی خارجی اور داخلی موسیقی ہے. اور لفظ کا جو معنی ہے، ایک معنی ایسا ہوتا ہے جو خارجی ہوتا ہے جو متعین معنی ہے کسی بھی لفظ کا، یعنی وہ ہمارے ہاں مروج ہے، ہم فوراً وہ کلک کرتا ہے کہ یہ اس لفظ کا یہ معنی. ایک لفظ کا ایسا معنی ہے جو اس کے داخلی آہنگ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لفظ کوئی منہ بسورتے لفظ ہیں، کوئی گنگناتے لفظ ہیں، کوئی مطلب اس طرح نکلتے ہیں کہ فوراً اپیل کرتے ہیں ہمارے اس جذبے، ہمارے اس احساس کو. وہ مروجہ معنی سے ہٹ کے ہوتے ہیں، جو متعین معنی ہے ہمارے ہاں اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں، وہ اس کا ایک آہنگ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اکثر جو پہلے شاعر تھے، شاید اگر ہم ایسی جو زیادہ تر گائی گئی غزلیں میر تقی میر کی، یا فیض کے ہاں بہت زیادہ نغمگیت اور موسیقیت ہے، فراز کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میر کے ہاں بہت زیادہ ہے. غالب کی اردو غزلوں میں بہت زیادہ ہے. فارسی میں وہ جو ایرانی لہجہ ہے وہ اس قدر غالب ہے کہ ہماری ہندوستانی موسیقی میں اگر غالب کی ہم غزل گاتے ہیں تو ایک بڑا ہی ٹھوس سا ایک ایسا، اس کے مقابلے میں میر خسرو کی فارسی غزل گائیں تو بڑا لطیف سا ایک احساس ملتا ہے کیونکہ وہ ہندی لہجے میں ہے اور اس میں ہے. تو یہ ایک بنیادی باتیں ہیں غزل کے حوالے سے. آج میں چند ایک
غزل کے اسالیب جو ہیں ہمارے ہاں مروج ان پر، کیونکہ جیسا میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہمیں موسیقی پر میرے خیال میں بات کرنے کی بجائے اس کو سن کر ہی کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ ایسی ہے، کیونکہ یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ آرٹ کو یا فن کو جو ہے نا وہ لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے پاس شاید گفتگو میں اس طرح پورا تصور نہ دے پاؤں جتنا کہ وہ کسی موسیقی کی اگر وہ کوئی چیز ہے تو وہ آپ سن کے وہ کر لیں گے۔ تو میرے خیال میں آپ کو جی ایک سوال آپ نے یہ جب بات کی ہے نا کہ غزل بیسیکلی تو لفظ بھی عربی کا ہے کہ عربی سے ایران میں اور ایران سے اردو میں آئی، جی اور اس کے بعد عروض جو ہے وہ لوکل سطح پر اور ریجنل ماڈیفیکیشن سے اس کے وہ فرق ہوا۔ جی تو میں نے اندازہ یہ کیا ہے کہ میں فارسی کا بہت ماہر تو نہیں، لیکن میں نے یہ تلاش کیا کہ میر کی بالخصوص شاعری میں جو وزن ہے نا فیلون 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 فا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ آپ کو کوئی یاد ہے کہ فارسی میں ایسی غزلیں کم از کم اس بحر میں میں نے نہیں دیکھی؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے وہی کہا کہ فارسی غزل کا جو آہنگ کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک اس کا عروض کا ڈھانچہ ہے، وہ ان کی اپنی ایک موسیقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا اپنے جو نظام موسیقی ہے اس کے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں میر تقی میر کی یہ بحروں میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہندی مزاج کے ساتھ بہت زیادہ مربوط ہیں۔ غالب کے پاس بھی ایسی کوئی غزل نہیں جس طرح اس کی میں نے یہی بات کی کہ غالب کی اردو غزلوں میں تو ہے، فارسی غزل جو غالب کی ہے وہ اس کے اوپر زیادہ تر ایرانی اثر بہت زیادہ ہے، ایرانی اثر زبان و بیان کے لحاظ سے بھی اور آہنگ کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ امیر خسرو کی فارسی غزل میں ہمیں ہندی لب و لہجہ غالب نظر آتا ہے، ایک یہ چیز ہے۔ میں شروع میں جو کہا ہے نا کہ ہمارا اردو کا عروضی نظام ہمارے ہندوستانی موسیقی کے ساتھ بری طرح جڑا ہوا ہے۔ ہماری وہ بحریں جو ہماری تالوں سے مربوط ہیں، موسیقی کی تالوں سے، ان کو غزل ان کی دھن بنانے میں، ان کو موسیقی کے قالب میں ڈھالنے میں بڑی آسانی رہتی ہے، اور ایک ایسا آہنگ ہم ترتیب دے دیتے ہیں جو ہمیں اجنبی نہیں لگتا، وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی خطے کا، ہمارے اپنے ہی جغرافی کے ساتھ جڑا ہوا آہنگ ہے۔ یہ اور کوئی سوال اگر آپ سے آئے تو اس کے بعد اچھا چلیں صحیح۔ میں غالب کی ایک اردو غزل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں تھوڑا سا ٹھمری ٹچ زیادہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا، سیکھا ہم نے کہ یہ جو آپ نے اس میں 3-4 اصطلاحات استعمال کی، دروپد کی، خیال کی، ٹھمری کی۔ اب یہ بیسک چیزیں ہیں، بیسک گرامر ہے جی موسیقی کی، تو اس کا جو فرق ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ضرور بتائیے کہ خیال یہ ہے، ٹھمری یہ ہے۔ مشکل ہے لیکن ضروری بھی ہے، ایک تعارف کی سطح تک، یہ ضروری، ورنہ ہم سنتے تو ہیں ہی پرانے جب ہم استادوں کو تھوڑا بہت، تو ظاہر ہے کہ اب موسیقی اتنی زیادہ بدل چکی ہے کہ ہمیں اس کی کلاسک کی طرف واپس جاتے ہوئے بالکل ایسی ہے جیسے پہلے دن ہی آپ کسی کو بلیک کافی پلانے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتاتے جائیں۔ میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں پھر ہم اپنے اصل چیز جو ہے نا دھرپد سے ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ دھرپد سے پہلے ہمارے ہندوستان میں جتنی بھی موسیقی تھی وہ مندروں تک مقید تھی، اس میں مناجات، بھجن یہ وہ گائے جاتے تھے۔ دھرپد ہندوستانی موسیقی میں یہ پہلی فارم تھی جو مسلمان، اگر ہم دیکھیں فنکاروں کی، یہ ایک ان کا ہی حصہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو ایک فارمیٹ میں لے آئے، اور جیسا دھرپد کی گائکی میں نے بتایا ہے کہ بڑی حدود و قیود ہوتی ہیں اس کی۔ ایک تو مضامین کی پابندی کہ اس میں مضامین بھی حمد و ثنا بھی رکھی جاتی ہے، اور گائکی کے اندر اس کو نا زیادہ گرام میں
بیس میں گایا جاتا ہے، اور اس میں آزادی تان پلٹوں کی اتنی نہیں ہوتی، پوری طرح نہیں ہوتی، اور زیادہ تر جو ہے فلیٹ سا کر کے گایا جاتا ہے. سر کے درجے سے دوسری سر کے درجے پہ پہنچنے کے لیے کہ گائک کو نا تھوڑا سا یہ مینڈ لگا کے جانا پڑتا ہے، وہ پھرتی جو ہے وہ نہیں دکھائی. اچھا، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں دھرپد بہت عرصے تک اس نے راج کیا ہندوستانی موسیقی کے اوپر. دھرپد نے، اس کے سامنے تو چراغ بھی نہیں جلا، حالانکہ اس کے پیرالل امیر خسرو نے خیال کی اختراع کی ہوئی تھی، لیکن خیال پھر بھی وہ چمک نہیں بنا رہا تھا. لیکن جب خیال کے مضامین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوامی جذبات اور احساسات کو موضوع بنایا جانے لگا اور اس میں بولوں کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی، تو خیال گائکی عوامی سطح پر بھی رواج پانے لگی. اور دوسری اس میں خیال گائکی کا یہ خاص بات ہے کہ یہ غزل کی طرح یہ بھی سیکولر ہے صنف. اس میں بھی گائک کو پوری آزادی ہے کہ وہ بعض پابندیاں توڑ بھی سکتا ہے، یعنی وہ پابندیاں جو دھرپدیوں نے جو قائم کی ہوئی تھیں کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ خاص دھرپد کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر ہی رہ کے دھرپد گانا ہے. خیال گائکوں نے ان جکڑ بندیوں کو توڑا اور اس میں نئے اضافے بھی کیے، تانوں کی اور گمک کا استعمال کیا، اور اس کے علاوہ خیال کو بہت زیادہ پھیلا کر گایا جانے لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ کئی نئی بندشیں بھی موضوع سے، جو پہلے سے ایک بندے ٹکے موضوعات تھے جس پر دھرپد گائے جاتے تھے، اس سے ہٹ کر موضوعات میں بھی وسعت آ گئی کہ کئی طرح کے موضوعات پر خیال گائے جانے لگے. ٹھمری جو بنیادی طور پر لفظ ٹھمک سے ہے، جو زیادہ تر اس کا تعلق رقص سے ہے، چونکہ ٹھمری کی گائکی کے اندر بولوں کو بنا کر اور بولوں کو بہلاوے دے دے کر ادا کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا ٹھمری گانے والا، اس میں زیادہ تر نسوانی آوازوں کو زیادہ اہمیت دی گئی، کیونکہ شروع میں ٹھمری کی گائکی تھی ہی صنف نازک. جو ہمارے لکھنؤ میں جتنی گائکہ تھیں وہی گایا کرتی تھی کہ وہ ٹھمری کی جو خاص اسلوب تھا اس کو زیادہ بہتر نبھا سکتی تھیں. لیکن ہمارے کچھ جتنی مردانہ آوازیں تھیں وہ بھی آئے تو انہوں نے بھی اپنی آوازوں میں نسوانی لہجہ پیدا کرنے کے لیے کیا، کوشش پوری کی کہ اسی آواز کی فریکوینسی کے اندر اسی طرح ہی ٹھمری کی گائکی کی جائے اور بولوں کو بنا کر، کیونکہ بول بتا کر گانا ہے. اب جو ہے سروں کے ذریعے جذبے کی ترسیل نہیں کرنی، بلکہ بولوں کو بنا بنا کر اس کی تصویریں بنانی ہیں. اور ٹھمری میں یہ چیز تھی کہ اس میں کوئی بھی بات کی جا رہی ہے کوئی بھی، تو اس میں بول کی پوری تصویر بنائی جاتی تھی، اور اس میں کئی طرح کا ابروؤں کی جنبش بھی دی جاتی تھی، جو ہے گردن کو بھی بہلاوے دیے جاتے تھے، اور آواز کے جو ہے بہلاوے بہت زیادہ دیے جاتے تھے لفظوں کی کو بنانے میں، بولوں کو بنانے کے. اور میں یہ ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو رقص ہے کتھک، اس کے اندر بھی اتنی گنجائش تھی کہ کئی کتھک رقص کے ذریعے بھی کئی غزل کی معنویت کو اجاگر کیا گیا. مثلاً ہمارے لیے بڑی نئی بات ہوگی کہ یہ تو ہم رقص کے اندر شاعری کی ایک اپنی معنویت ہے. مثلاً میں نے ایک اس میں لکھا کہ ایک انٹرویو تھا، میں نے پڑھا، اس میں ایک کتھک رقاصہ نے غالب کی کئی غزلوں کو ناچ کر اس کو رقص کی صورت میں پیش کیا، غزلوں کو. یعنی اس غالب کتنا مشکل کام ہے کہ رقص کے ذریعے غزل کی معنویت کو اجاگر کرنا، اور کتھک رقص کے اندر یہ تھا. پھر ٹھمری کا چونکہ رقص کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ٹھمک سے ہے، اور وہ بولوں کو بنا بنا کے بہلاوے دے کر گانا. غزل کا دور جو شروع ہوتا ہے ٹھمری کے دادرہ اور پھر غزل تو مکمل طور پر اس وقت ہمارے ہاں موسیقی میں زیادہ اس کا رواج بہت زیادہ بڑھنے لگا جب موسیقی کے اندر کلام کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی. اور
شاعری موسیقی میں راگ سیکنڈری سطح پہ چلا گیا. پہلے زیادہ مرکزیت راگ کو حاصل تھی، پھر وہ کلام کو زیادہ مرکزیت حاصل ہونے لگی. اب اس میں یہ دیکھنا صوفیاء کے حلقوں میں یا دیگر جو ہمارے امراء اور تھے جو شعر فہمی کا زیادہ ذوق رکھتے تھے، وہ زیادہ تر یہ چیز دیکھتے تھے کہ کہا کیا جا رہا ہے اس میں. اور اگر راگ کا رس، یہ ذہن میں رکھنا کہ ہر راگ کا اپنا ایک موڈ ہوتا ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. جیسے ابراہیم عادل شاہ نے نو رس ایک کتاب لکھی، اس میں کئی نظموں کو اس میں 9 رس اس نے بتائے تھے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ راگ صبح کا راگ ہے، یہ شام کا راگ ہے، یہ رات کا راگ ہے، اور یہ اپنے اپنے وقت پہ گایا جائے تو اس کی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے. اگر صبح کا بھیروں ہے فار ایگزامپل، اگر ہم اس کو شام کے ٹائم گانا شروع کر دیں، جتنا بھی اچھا گانے والا ہو اس کی تاثیر وہ نہیں بنتی. اس لیے کہتے ہیں بے وقت کی راگنی. ہاں، بے وقت کی راگنی، یہ محاورہ وہیں سے جی بالکل صحیح. تو یہ ایک ہے کہ ہمارے ہندوستانی موسیقی کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اس کے راگوں کا جو نظام ہے اس کو سمجھ کے اس کو محسوس خود بھی کرنا چاہیے. اور جب پیشکش کا مرحلہ ہو تو اس کے اندر بھی وہ سارے اس مزاج کو طاری کر کے اس کو شامل کر کے اپنی گائیکی میں گانا چاہیے. ورنہ تو روئی امروئی ہر راگ کی آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. ہر راگ کی روئی امروئی کرنے سے، اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ جو سروں کا ہے وہ کرنے سے راگ تو نہیں سامنے آ سکتا نا. یہ تو اپنا ایک ہر راگ کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس کی پوری وہ کرنی پڑتی ہے. چونکہ غزل گائیکی کے حوالے سے موضوع ہے تو میں عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا. عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا. جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. اب غزل کے اندر یہ ایک بڑی خوبی ہے، نہیں کا لفظ میں نے بڑی ایک ٹچ کیا ہے، ایک سر کو کر کے وہ ادا کیا ہے.
جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، عرض نیاز عشق کے وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا، عرض نیاز عشق کے۔ یہ غالب کی، اور جیسا میں نے کہا اردو غزلوں کے اندر نا ہمیں ایک نظر آتا ہے اس چیز کو کہ وہ پوری طرح ایک، میں آپ کو خیال انگ کے اندر بلکہ ایک غزل سناتا ہوں۔ اس کی کمپوزیشن میں نے خود کی تھی راگ ایمن کے اندر۔ اس کو اب جیسا میں نے شروع میں کہا نا کہ غزل گائک کو تال کا پورا وقوف ہونا چاہیے، اب اس غزل کو میں نے اسی دھن کو 8 ماترے کے اندر کہروا کے اندر بھی گایا ہے، اس کا وزن ایسے بنایا کہ کہروا کے اندر بھی گائی جا سکتی، اور 7 ماترے مغلئی کے اندر بھی اس غزل کو میں 2 ورژن آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خیال انگ میں غزل گانا میں ضروری ہے کہ اس راگ کو پوری طرح دکھایا جائے، اس کا اعلاب پوری طرح کیا جائے اور اس کے پورا اس کی شیپ بنائی جائے۔ مجھے
میں نے کہا نا کہ 7 ماترے میں بھی میں نے اس کا وزن پورا کیا. کہیں چاند راہوں میں کھو گیا, کہیں چاند راہوں میں کھو گیا, کہیں چاند راہوں میں کھو. یہ مغلئی کا وزن بن رہا ہے جو 7 ماترے کی. تو کیروا جو 8 ماترے ہے اس میں بھی اس غزل کا جو ورژن میں نے کیا بنایا ہے اس کو کہیں چاند راہوں میں کھو گیا, کہیں چاند راہوں میں کھو گیا, کہیں چاندنی بھی بھٹک گئی, میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا, میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا. تیری رات کیسے چمک گئی, کہیں چاند راہوں میں کھو گیا. کہیں چاند راہوں میں کھو گیا, کہیں چاندنی بھی بھٹک گئی, میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا. تیری رات کیسے چمک گئی, کہیں چاند راہوں میں کھو گیا. تجھے بھول جانے کی کوششیں تجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکی. تیری یاد شاخ گلاب ہے, تیری یاد شاخ گلاب ہے. جو ہوا چلی تو لچک گئی, تیری یاد شاخ گلاب ہے. جو ہوا چلی تو لچک گئی, کہیں چاند راہوں میں کھو گیا. ایک قوالی انگ ہوتا ہے جی جی اس میں خاص پر تالی کا جی جی بس اس حوالے سے اگر تھوڑا سا. ایکچولی یہ تالی کے حوالے سے ایک ابتدائی بات جو میں سمجھتا ہوں ایک موسیقی کے طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے. ویسے تو سادہ سی بات ہے کہ ایک وہ ردھم بیٹ کے ساتھ ہی تالی بجائی جاتی ہے, لیکن یہ تالی کا جو خاص انداز سے بجانا یہ بھی امیر خسرو سے منسوب ہے. اصل میں جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ صوفیانہ اسلوب جو غزل گائکی کا تھا اور صوفیاء کے حلقوں میں جو کلام گایا جاتا تھا خصوصاً غزل, تو مزامیر کی اجازت نہیں ہوتی تھی اتنی جتنا پیشہ ورانہ جو فنکار تھے وہ کرتے تھے. تو دف زیادہ سے زیادہ بجائی جاتی تھی, یا امیر خسرو نے جو پکھاوج کو کاٹ کے وہ طبلہ
جو ایجاد آتی ہے وہ بھی سامنے ہے. وہ بھی طبلہ جو ہے نا خانقاہوں میں یا ایک سماع کے اندر بجانے کا ایک سٹائل وہ نہیں ہے جو پیشہ ورانہ ہمارے مہارت سے یا اس طرح جیسے بھی سمجھ لیں. اس کو بھی ایک ضرب کے ساتھ یعنی واضح اس کا سم جو ہے نا آپ نے کبھی دیکھو بڑے سٹائل سے وہ جو ہے اس کو ضرب دیتے ہیں سم دکھاتے ہیں. اور بنیادی طور پر وہ جو تال ہوتی ہے وہ کلام کے آہنگ سے وہ تال اتنی جڑی ہوتی ہے کہ لفظ ٹو لفظ وہ آ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک تالی کی آپ نے بات کی ہے وہاں ہی امیر خسرو نے جو ہے نا تال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور مزامیر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تالی کلام کے ساتھ ایک خاص سٹائل میں وہ بجانے کا ایک طریقہ وضع کیا تھا اور وہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے قوالیوں کے. اور پھر قوالی کے اندر جو ترانہ ہے ایک محمل ترانہ بھی ایک آپ میں سے بیشتر جانتے ہوں گے ترانہ بھی ایک امیر خسرو سے منسوب ہے جو کہ بنیادی طور پر بڑے محمل لفظ ہوتے ہیں جس کے بعض دفعہ کوئی معنی بھی نہیں ہوتے. عموماً نادر در تم در در دھیم تانا نانا اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ترانہ ہے یہ بھی الفاظ جو ہے نا وہ تال کے ساتھ اس طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں پوری طرح اس کے اندر کہ وہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ وہ ایک آہنگ ایسا بن جاتا ہے. تو امیر خسرو کا ایک خاص کردار ہے. اگر ہم امیر خسرو کی اس کو نکال بھی لیں تو تاریخ بھی ہماری موسیقی کی مکمل نہیں ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ جیسے شروع میں ہم نے باتیں کی کچھ لوگ تو ستار کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ایجاد نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنا ہم جانتے ہیں کہ امیر خسرو کی یہ تجربات یہ ہماری ہندوستانی موسیقی میں انہوں نے نئے امکانات روشن کیے. کئی نئی باتیں آئیں کہ وہ موسیقی جو بندھے ٹکے پابندیوں تک تھی اب اس میں ایک پھیلاؤ آ گیا. بعد میں اور بھی زیادہ اس کو کیا گیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں غزل گائکی کا جو خاص مزاج ہے وہ نظر نہیں ہے گائکی کے اندر. اس کی ایک تو بنیادی وجہ وہ موسیقی کی تعلیم کا فقدان ہے کہ وہ بیک وقت میں نے محسوس کیا کہ میں نے غزل کو اچھی تو نہیں گا سکتا کیونکہ ریاضت پراپر نہ ہو اور یہ چیزیں نہ ہو یہ وقت مانگتی ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں نے طبلہ بجانا سیکھا تو غزل گائکی کا لطف اتنا ہی بڑھا کہ غزل کو بڑی آزادی کے ساتھ اس لیے گایا جا رہا ہوتا ہے کہ میں تال کو کا پورا وہ بجا طبلہ میرا شوق تھا. میں نے اس کو سیکھا پراپر اور اس میں جب میں نے طبلہ سیکھا تو وہ اس کے اثرات یوں پڑے گائکی کے اوپر غزل گائکی کے اوپر زیادہ پڑے کہ وہ غزل میں بڑی آزادی کے ساتھ بندہ گھومتا رہتا ہے. کہیں دل چاہے تو سم دکھاؤ نہ چاہے تو آگے گزر جاؤ. اور یہ ہے تو باقی ایک مثال دے کے میں کہوں گا کیونکہ ٹیکنیکل چیزوں کو پریکٹیکل کے اوپر لاگو کرنے کے حوالے سے مثلا ایک جس طرح ہے کہ یہ ایک گیت ہے گانا ہے کہ چلی رے چلی رے چلی رے میں تو دیس پیا کے چلی رے. اب یہ دیس اس طرح کہا گیا ہے کہ جس طرح دور ہے دیس تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو اصل میں یہ لفظ کا بصری تصور ہے کہ اس کی جو معنویت ہے اس کا ایک ہمارے اندر ایک بصری تصور اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کی معنویت کو محسوس نہیں کر رہے دیکھ رہے ہیں. وہ جو دیس لفظ ہے یہ ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے وہ ادا کر رہا ہے اور اس میں وہ دوری کا پوری طرح التزام رکھ رہا ہے معنی کے اندر تو ہے ہی ہے. پھر وہ گائک نے اس کو اس طرح ادا کیا ہے کہ وہ دیس لفظ واقعی بہت دور نظر آیا. جیسا مہدی حسن خان صاحب کی ایک غزل تھی یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے دیکھ تو دل کی جان. اس میں دھواں انہوں نے اس انداز سے دکھایا ہے ادا کیا ہے کہ دھواں باقاعدہ ہمارے ذہن میں نظر ہمیں سامنے ایسے لگتا ہے کہ ہم دھواں دیکھ رہے ہیں لٹ چھوڑتا ہوا وہ اوپر جا رہا ہے. اچھا غلام علی کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے وہ بھی. اور یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ راگ کا بصری تصور جو ہوگا
اور وہ کلام میں پیدا کیا جائے گا تو وہ غزل کی نہ صرف جمالیات کے اندر اضافہ ہوگا بلکہ اس کی معنی اثر آفرینی جو معنی آفرینی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب گائک پورا وقوف رکھتا ہو اس چیز پہ۔ میں یہ کہنا چاہتا، یہ تو کمنٹ بھی ہے کہ آپ نے ترانے کی بات کی کہ سمجھ نہیں آتا، خیر ہمیں تو قومی ترانہ بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا کیونکہ اس میں سارا فارسی میں ہے۔ تو وہ اس میں جو مثلاً آپ کے ہاں بھی امیر خسرو کا بہت ذکر رہا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کہیں پہ تانسین بھی موجود ہے، ان کے درمیان اچھا خاصا زمانی فاصلہ ہے، اور کہاں 14ویں صدی اور کہاں پھر یہ بعد میں مغلوں کا جو سب دور ہے۔ اب جو ہمارے ہاں خانقاہ اور جو دربار ہے اس کے درمیان ایک ٹسل بھی رہی ہے، جی جی، تو اس ٹسل میں ظاہر ہے کہ تانسین دربار کا نمائندہ بنتا ہے اور خسرو جو ہے وہ خانقاہ کے بنتے نمائندہ ہیں۔ بنتا ہے۔ تو یہاں جو کہ امپیکٹ جو ہے پبلک کی سطح پر زیادہ وہ آیا تصوف کے ذریعے سے، اور جبکہ تانسین کا لفظ آپ نے ایک دفعہ بولا ہے، باقی سارا آپ نے جو کنٹریبیوشن ہے وہی بتائیے۔ تو ایک تو یہ کمنٹ تھا، ظاہر ہے میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے میں نے ایک کیسٹ لی، اس وقت کیسٹس کا دور تھا، تو اس میں 15ویں 16ویں صدی کی موسیقی اس میں ریکارڈڈ تھی، اور وہ آشا بھوسلے نے وہ گائی۔ تو میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں سوائے آوازوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو 15ویں 16ویں صدی میں گویا بھی کی جو موسیقی ہے اس میں کلام ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ محض جو آوازوں کی جو سائنس ہے وہ موسیقی کہلاتی تھی۔ بعد میں اس میں جو امپیکٹ آیا شاعری کا، جس سے کمیونیکیشن بنائی گئی، تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل میں تو موسیقی آوازوں کا زیر و بامی ہے، اور اس میں جو انٹری بنتی ہے شاعری کی، تو اس میں تو موسیقی تو کہیں بیک گراؤنڈ پہ چلی جاتی ہے، اور مین جو ہے ون کر جاتی ہے شاعری، اور ہم اس پہ جھومتے ہیں۔ اور اس نے ایک نقصان یہ بھی بچایا کہ جو موسیقی کا جو اعلیٰ ذوق ہے وہ شاعری کے اعلیٰ ذوق کے آگے مان بھی پڑ گیا۔ تو اس پہ بھی تھوڑا سا امپیکٹ۔ اصل میں یہ ایک دور تک تو یہ چیز قائم رہی، موسیقی کی تعلیم و تربیت ہمارے ہندوستان میں بڑی کمپلسری تھی کہ وہ بڑا ذوق رکھتے تھے راگوں کا، اور یہ چیز شروع میں جو 15ویں صدی کا حوالہ ہم دیتے ہیں یا اس دور کا، خاص کر جب راگوں کا لطف لیا جاتا تھا، یعنی ایک راگ کی کیفیت کو محسوس کرنا اور راگ کو پوری طرح سمجھنا، موسیقی کی اصطلاحات کو سمجھنا اور اس کی پورے نظام کو اسے حاز اٹھانا، تو یہ اس صورت میں تھا جب ہمارے ہاں وہ سماج بڑا ہی تربیت یافتہ تھا اور بڑا ہی سنگیت شناس تھا۔ اور یہ اب بھی اگر جو سنگیت شناس ہوگا وہ راگ کے اندر جب بھی گائک کوئی مینڈ سر لگائے گا، کوئی اندولن کرے گا، تو وہ تو اس اندولن سر کا مزہ لے لے گا، لیکن باقی جو سامعین بیٹھے ہوں گے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بعد میں یہ موسیقی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ چیز ختم ہوتی گئی عوام کے اندر۔ اب عوام جو ہے نا سطحی جو ہے نا ان کے چیزوں کو دیکھنے لگے۔ وہ جو کلاسیکل اصناف تھیں اس کے اندر جس طرح وہ سننے والے بھی بڑے تربیت یافتہ ہوا کرتے تھے، اب موسیقی سے جیسے اگر ہم تھوڑا سا اپنے سے پہلے دیکھیں تو ہمارے جو پہلے نسل تھی وہ موسیقی سے کلام کی وجہ سے لطف اٹھا رہی، لیکن آج جو نئی نسل ہے وہ موسیقی میں کلام کو تو بالکل ہی خارج ہو گیا نا، مثلاً وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہہ کیا رہا ہے، بس اس کی ایک ردھم ہے، بیٹ ہے، اس سے ان کو مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں سستی قسم کی ایک جذباتیت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ایک ان کی ترجیح ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے جو لفظ استعمال کیا سستی، جی، پہ میں آپ کی تو یہ اس وجہ سے اب میں تھوڑا سا ایک راگ آپ کے سامنے درباری، میں جو کہہ رہا تھا نا شروع میں راگ کی گائکی ہوتی تھی اور بعد میں کلام شامل ہوا تو شاعری کو فوقیت ملنے لگی،
اور پھر بہت ساری خیال گائکی کے دور میں یہ ڈاکٹر صاحب خیال گائکی کا جو رواج ہوا نا اس میں جو پہلے بندشیں تھیں نا اس سے ہٹ کے نئی بندشیں لکھی جانے لگیں. باقاعدہ طور پر شاعر جو ہے بندشیں لکھنے لگے تھے خیالوں کی. اچھا وہ چونکہ سنگیت شناس ہوتے تھے راگوں کے اوپر اس کے راگ کا جو مزاج ہوتا تھا اس کے مطابق ہی وہ بندش تیار کی جاتی تھی. پہلا پارٹ جو ہوتا تھا وہ میننگ لیس عام تو آلاپ میں ہوتا تھا اور دوسرا پارٹ جو تھا وہ اس میں باقاعدہ لفظ ہوتے تھے شاید اس میں بول باٹ اور وہ اس میں پھر تانے وانے نہیں ہوتی تھی. مثلاً ایک چھوٹا سا خیال آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا نا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا اس ہارمونیم میں ایک سکیل پرماننٹلی جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے, تھوڑا سا وہ مزہ کراکرا کرے گا لیکن یہ مالکونس کا ہے. میں راگ کا میں نے الاپ کر کے اس کی شکل واضح کر رہی مالکونس یہ ہے. بعد میں جیسا عرض کیا انہوں نے وہ بالکل بجائے کہ بعد میں بولوں کا اس کے بولوں کی اس میں شامل کیا مختلف اس میں ہے. پیر نہ جانے پیا پیر نہ جان, یہ یک تالا 12 ماترے تال ہے. دھن دھن دھاگے ٹکٹ تنا کتا دھاگے ٹکٹ دھن نا دھن, یہ 12 ماتلے کا. پیر نہ جانے پیا پیر نہ میں نے تیری پایا لی موری پیر نہ جانے پیا موری پیر نہ. اب اس میں جو بول بھی ہیں اپنے عہد کے اس زبان کا جو وہ سٹرکچر تھا اس کے مطابق پیر نہ جانے پیا موری, تو اس میں دیکھا جائے تو راگ کی اور یہ, لیکن بعد میں ہمارے اردو بندشیں بھی اس میں آئی. مثلا پیار نہیں ہے سر سے جس کو پیار نہیں ہے سر سے جس وہ انسان نہیں پیار نہیں سر سے جس کو پیار نہیں ہے سر سے. سگ سنی سگ مد مگ سا دنی مد مگ سا دنی مدنی سگ سنی دم دم گ سا سگ سنی سا سگ سنی سا سگ سنی سا پیار نہیں ہے سر سے جس کو وہ مورت انسان نہیں پیار نہیں. ایک اس میں ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں وہ ذرا. تجھے ہم سنگ بھی نہ بول پترے تجھے ہم سنگ بھی نہ بول پترے اور سنگ
पिया हसत बोलत हो हमसे करत गुमरान तुझे हम संग बिना बोल पुतरवा और अन्य संग पिया हसत बोलत हो हमसे करत गुमरान तुझे हम संग बिना तुझे हम संग बिना तुझे हम संग हो। तो राग ये जो ख्याल के अंदर ये इतनी गुंजाइश होती थी कि उसमें चूँकि राग के गिर्द ही घूमना है, मरकज़ियत राग को ही हासिल होती थी, राग की गायकी होती थी ख्याल गायकी के अंदर। अलबत्ता गज़ल गायकी, शायरी की गायकी है, इसके अंदर एक चीज़ का तो बुनियादी तौर पर गज़ल गायक को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि वो जो सामे के साथ जब गज़ल गायक का एक रिश्ता उस्तवार होता है ना, दौरान गायकी, वो कमज़ोर उस वक्त पड़ता है जब उसकी गज़ल के शार के जो एक मानवी पहलू होता है उस पर ग्रिप ढीली होती है, पड़ जाए, या उसको अदा या पेशकश करने में उसको थोड़ा सा हो जाए तो वो खुद ब खुद वो तसलसल टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है सामे के साथ जो रिश्ता उसका बना होता है। तो गज़ल गायकी में आगाज़ से इख्तिताम तक यही इसकी खूबी है कि ख़ास कैफियत से गायक भी दो चार रहता है और सामे भी उसी कैफियत से। कलाम जो है उसमें हम देखते हैं जो रब्त है वो नज़्म का सा है और उसको अमूमन शुमार गज़ल में करते हैं। क्या कलाम की अपनी भी कोई मुनफरिद हैसियत है नज़्म गज़ल से अलावा? ये है कि जब हम सूफियाना कलाम कहते हैं तो वो तो मज़ामीन के अतबार से है, मौजू के अतबार से, वो स्ट्रक्चर के लिहाज से नहीं है। नज़्म में भी अगर कोई सूफियाना फ़िक्र को मौजू बनाया गया है तो वो सूफियाना है, और अगर गज़ल के अंदर उसके मज़ामीन तसव्वुफ़ से जुड़े हुए हैं तो वो सूफियाना, जैसे सिराज औरंगाबादी की गज़ल है, ख़बर तहय्युर इश्क सुन, न जनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। अल्लामा साहब का कलाम कई कवालों ने जिस अंदाज से गाया है उसमें फिर सूफियाना स्टाइल जो है, सूफ़ी स्टाइल जो है गाने का, वो ज़रूरी है कि वो उससे तकरार बनती है। कलाम में लफ्ज़ों की तकरार से ना वो एक मानवियत उजागर करते हैं। कभी देखिए ना कवाल एक लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ वर्जन में अदा करते हैं और लफ्ज़ों को इस तरीके से पेश करते हैं कि तकरार पैदा करते हैं, फिर वो कोर्स में इस तरह। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, नज़्म भी गाई जा सकती है उसी तरीके से, सूफियाना उसमें हो सकती है, मौजू की कायद बस है, मौजू अगर है तो। जी बाकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एक दो हल्के फुल्के सवाल मेरा ख्याल जी बिल्कुल पसंद कीजिए। हिंदुस्तानी मौसीकी और पाकिस्तानी मौसीकी में क्या इम्तियाज़ है कोई? मैं अपनी लाइल्मी का एतराफ़ कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं इसमें तो कोई इम्तियाज़ नहीं समझता, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अदब और आर्ट को हम जोग्राफ़ी में पाबंद नहीं कर सकते, हदूद व क़यूद में पाबंद नहीं कर सकते। अगर हम खाम में मिजाज जो डेवलप हुआ क़याम पाकिस्तान के बाद, अगर उस मिजाज के तनाजुर में अगर कोई ऐसी चीज़ बनाता है और उसको पाकिस्तानियत का लेबल लगा देता है तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप यहाँ हिंदुस्तान से मुराद भी बरसगीर पाक हिंद है, वो नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं से जुड़ी हुई चीज़ है, ये मुसलमानों का इसमें कंट्रीब्यूशन है पूरी तरह, बल्कि हम हिंदुस्तानी मौसीकी में तो मुराद भी वही लेते हैं। कोई मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है और ना ही होना चाहिए, और इसीलिए हमने अदब को भी ऐसी उसमें तकसीम कर रखा है, ऐसे ही खाम में बस अच्छा आर्ट, अच्छी तख्लीक जहाँ भी हो रही है, जिस खत्ते में हो रही है, वो खुद ब खुद ही उसके लिए ये जो बाउंड्रीज़ है ना ये हट जाती हैं और वो आ जाती है उस तरफ। और ये चीज़ है जिसको कोई वीज़े की ज़रूरत ही नहीं होती। एक और बहुत ही छोटे सा सवाल ये है कि गज़ल को शायद किसी ज़माने में सही तौर पे या गलत तौर पे समझा जाता था कि ये सिर्फ़ नाज़िक से गुफ्तगू करना जी या सिर्फ़ नाज़िक के बारे में गुफ्तगू करना, तो वो बिल्कुल सही है। ज़्यादातर इसमें जो मुखातब हैं
किसी ज़माने में तो एक्सक्लूसिवली जी जी ख़वातीन और सिनफ नाज़क ही थी शायद, और जो लखनऊ की गायिका थीं और बहुत मरवज था कि वो गाती थी ज़्यादा, जी जी हालांकि मुखातब ख़वातीन होती थी। तो वो एक अजीब सा वो होता था, क्या कहना चाहिए, तज़ाद समझ लें या कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं मुझे मिल रहा, कि वो मुखातब तो ख़वातीन हैं और ख़वातीन गा रही हैं। तो ये जो थी, जो एक हादसे में फौत हो गई थी, परवीन शाकिर, उन्होंने तो किसी वजह से, जो शायद हम में से बहुत ज़्यादा जानते हैं, मुखातब उनके एक मर्द बल्कि मर्द हजरात थे, ज़्यादातर एक मर्द के बारे में ही उन्होंने लिखा है। तो वो गज़ल के आहंग में बहुत अच्छी तरह डल गया। जी जी वो यही ज़्यादातर उनकी गज़लें गाई गई, यही एक बात है, हाँ हाँ हाँ, अब मेरे हर जाएगी, या खूब फैल गई बात शनासाई बात की, शनासाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी ये गज़ल के क्या लुग़वी मानी है औरतों के साथ बात करना? मेरे ख्याल में ये डॉक्टर साहब बैठे हैं इस चीज़ के ऊपर, ज़्यादा इनको बेहतर पता है। जहाँ तक मैं एक तालिब इल्माना सी बात करूँ तो फ़ारसी के हाँ, चूँकि ये लुग़त में यही डेफिनेशन मिलती है औरतों से बातें करना या सिनफ़ नाज़ुक की बातें करना उनके यहाँ। शुरू में हमारी गज़ल पर भी वही लबो लहजा गालिब रहा। अगर हम आज की गज़ल को देखें तो अगर उसके साथ जोड़ें, बेसिकली तो गज़ल आपकी कल्बी वारदात का इज़हार है, आपकी दाखिली कैफ़ियत का इज़हार है, और हुस्न व इश्क से मुतल्लिक़ चूँकि ज़्यादा इसमें मज़ामीन पाए जाते थे, तो उसमें ज़्यादा इज़हार, जैसा अगर मौसीकी में देखें तो ये सादिक आती है, ये ज़्यादा बेहतर है कि औरतों से बातें करना, औरतों से मुतल्लिक़ मौसीकी के अंदर गज़ल के लबो रुखसार और गेसों के साए, वो तो लखनऊ में जो गाने वाली हमारी गायिका थी पूरी तरह, बल्कि मैंने जो शुरू में कहा ना कि बाद में जो मर्दाना आवाज़ें भी शामिल हुई थी, उन्होंने भी अपने आप नस्वानी लहजे को अपनाने की कोशिश की, उसी आहंग को। मास्टर मदन हो गया या वो और भी थे बड़े बड़े, वो करने लगे थे ये। तो ये है गायकी के एतबार से हम कह सकते हैं कि वो लहजा गालिब रहा। बाद में ख़याल गायकी में जो गज़ल गाई गई, ख़याल अंदाज में गायकी के अंग में, तो उसमें ज़ाहिर है वो गज़ल को एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत होती है जिसमें ज़्यादा फैलाव हो, उसको ज़्यादा बेस में गाया जाए, नफासत से गाया जाए। नफासत से मेरी ये मुराद नहीं है कि वो सिनफ़ नाज़ुक की आवाज़ में हो, मेरी मुराद ये है कि उसमें जो गाने वाला है वो सुरों को बड़े ही नफासत से अदा करता जाए। नहीं, आप इसमें अपोलोजेटिक ना हो, मेरा ज़ाती ख़्याल है, मैं गलत भी हूँ, कि शौकत अली को गज़ल नहीं गानी चाहिए थी। अच्छा, मेरे वाले साहब का भी ये ख्याल आज तक रहा, हालांकि उसके सुनने वाले बहुत सारे हैं। उसका बेटा ठीक है, पता नहीं, लेकिन कौमी तराने गाए जंगो जदल से बरबू, तो वो ठीक है। गज़ल गा के उन्होंने शर्मिंदा, लेकिन उनके कई हैं सुनने वाले, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना वो है, वो कहते हैं कि गज़ल उन्होंने गाई, लेकिन गीत अंग की गज़ल उनको रास आई। गीत अंग में जितनी गज़लें, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला। ये जो एक लफ्ज़ आपने बोला सर, अभी रास्ते जी जी प्लीज़, नहीं प्लीज़, अगर हाउस में जी जाते, तीसरा सवाल है इसलिए मैंने कहा जी, ये रिमाइंड करें कि गज़ल जो है वो कहाँ पर, किस सतह पर गज़ल जो है वो गीत के दायरे में चली जाती है। क्योंकि हमने पंकज उदास को भी सुना है, हमने जगजीत चित्रा को भी सुना है, तो अगर हम दो बंदे यहाँ से निकाल दें, गुलाम अली और मेहदी हसन, तो फिर बाकी क्या, कैसे आप इसको ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, हाँ फरीदा, यस यस, और भी है, मैं इसी जवाब दे दूँ। असल में गज़ल के अंदर गीत अंग का जो चलन है, ये हमारी फ़िल्मी मौसीकी से ज़्यादा उसकी वजह से पैदा हुआ है। और दूसरी एक बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, कब ये उस दायरे में चली जाती है, गीत अंग के दायरे में, जब गज़ल को बहुत ही मुख्तसर सी बंदिश में, धुन में, जिसमें जो
دھن کا نظام ہے، اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بڑا ہی محدود سا، گیت میں بڑا محدود ہوتا ہے. اس میں شاید اوپر والی سروں میں ہی وہ کرتے رہتے ہیں، سائی انترا کر لیتے ہیں. جب غزل بلمپت لائے سے، یعنی جب جیسے مہدی نے یا غلام علی صاحب نے، یا وہ غزل کی ایک لائے ایک بڑی بٹھا کے بڑی سلو، اور اس میں اس کی وجہ ایک یہ ہوتی تھی کہ وہ راگ کو نبھانا بڑا آسان ہوتا تھا نا. گیت انگ میں راگ کو نبھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بڑا ٹائم ہی نہیں ملتا، مطلب بہت ہی مختصر سے مختصر وقفے میں بول کہنے پڑتے ہیں. تو یہ ہے کہ گیت انگ میں بڑی محدود دھن میں اگر وہ غزل گائی جائے، جیسے کہ غلام علی نے بھی گائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، گیت انگ میں انہوں نے بھی غزلیں گائی ہیں. ایک پہاڑی میں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی. شور برپا ہے خانے دل میں، شور برپا ہے خانے دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی. وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی.
اسی غزل کو جو تصور خانم نے گایا ہے تو اس میں موسیقی کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے تصور خانم کا کہ وہ یہ انہوں نے بہت یعنی ہر سم ٹو سم گائی ہے غلام علی صاحب نے. اور تصور خانم کی خوبی یہ ہے کہ وہ کہیں گر یعنی سم چھوڑ دیتی ہیں بہت آگے. جیسے شروع میں نا وہ ہم نے کہا تھا نا، مثال آپ نے دی تھی نا دیس والی، کہ اس میں ایک دو سم گزر جاتے ہیں اور لمبا کر جاتے ہیں آواز. لیکن ان کا اپنا ایک سٹائل ہے گانے کا. ان کا اپنا ہے. سنتے سنتے دیکھنا بھی پڑا. ہاں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور میرے خیال میں کافی ہو گیا ہمارا. جی جی جی. اچھا، یہ سارے جو ہم نام لے رہے ہیں یہ ہمارے بچپن کے ہیں نا، مطلب 50 سال پہلے جو ہم سنا کرتے تھے مہدی حسن، غلام علی، 70s 80s تک آ جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے نام تصور خانم ہوں، فریدہ خانم، مہدی حسن، غلام، سارے نام پرانے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب 21ویں صدی میں کچھ بچا ہے ہمارے پاس، یا ہم انہی کو سنتے رہیں گے، آگے نئے لوگ نہیں آ رہے ہیں؟ اصل میں نا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. میں مختصر سا جواب یہ دے دوں کہ ہمارے کلچر کے جس طرح کروٹیں لے رہا ہے اور جس طرح نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس میں ہمارے فنون لطیفہ کا مزاج بھی بدل رہا ہے، اور اس میں نئے ورژن، نئی چیزیں آ رہی ہیں. اب غزل گائیکی، اب جیسے دھرپد ختم ہو گیا. دھرپد اپنے دور میں وہ مشہور و معروف ایک صنف تھی، خیال کا اپنا ایک دور تھا، ٹھمری کا اپنا رہا، لیکن آج ٹھمری گانے والے، سننے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں. اس طرح غزل گائیکی، اور اب جو جس طریقے سے چیزیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی ہیں، اور ہمارے ہاں موسیقی کی آہنگ پر جو ہمارا ہندوستانی ایک میلوڈی ہے، وہ اس کے اندر مغربی اس کی آمیزش کر کے، اور اس کا تجربہ تو آپ کے خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب نے کر دیا تھا، اور قوالی کے اندر وہ چیز کر لی تھی. اس کی آمیزش سے ایک نئی بیٹس پیدا کی، نئی تالیں اور نئے سٹائل سے اس کو متعارف کرا. غزل کے اندر بھی آپ دیکھیں ان کے تو کوئی 2-4 نام ہیں نئے جو ہم ایک چیز اور، ہاں ایک چیز ہے کہ اصل میں نا آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمائندہ غزل گائکوں میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی باقاعدہ آج کے دور میں نمائندہ غزل گائک نہیں ہے. البتہ وہی بات ہے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے غزل گائی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی سجاد علی جو ہے وہ غزل گا رہا ہے. لیکن سجاد علی کی جو گائیکی غزل کے لیے جو مہدی صاحب اور غلام علی صاحب ایک متعین کر گئے ہیں سٹائل، اور اس کا ان کی آواز، ان کی پچ بہت باریک ہے، اور وہ پلے بیک سنگنگ کے طور پہ وہ غزل گائی جا رہی ہے. لیکن محفلی غزلیں جو تھی نا، وہ جو کلچر ہوتا تھا ڈرائنگ روم والا، وہ جو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ درباروں سے کوٹھے پہ اور کوٹھے سے ڈرائنگ روم میں ہماری جو موسیقی پہنچی، اس میں جو ہے یہ ہمارے بہت شکریہ آپ سب کا.